انتہائی ادب کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی، اور انتہائی مصروف آدمی ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن میں پھر بھی ملتمس ہوں کہ عقیل محسن نقوی اللہ کا واسطہ بس ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے اور درود و سلام آل محمد کے لیے۔ سب سے پہلے رضا عباس نقوی صاحب کا اور جناب اسد شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ممنون ہوں خالد شریف صاحب کا، جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا، اور تمام معزز مہمان گرامی کا جنہوں نے اس تقریب میں رونق میں حصہ ڈالا۔ میری اوقات اور میری حیثیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں محسن نقوی شہید کا بیٹا ہوں، اور میری پوری زندگی کا یہی ایک ہی تعارف ہے۔ 1996 ان کی شہادت کا سال ہے، اور اس سے پہلے جو 3 سال ہیں وہ میں نے لاہور میں گزارے، اور وہی 3 سال ہی میری پوری زندگی کا جو سلسلہ تھا اس میں وہ ترتیب پایا کہ زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے، یہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا 3 سال میں۔ شاعری کی ابتدا میں نے ان کی زندگی میں جیسے بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں ویسے ہی شروع کی تھی۔ ان تک بات پہنچی تو مجھے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کبھی کبھی ایسے ہی شوقیہ لکھ لیتی۔ خیر تھوڑا ڈانٹا اور کہا کہ پڑھائی پہ توجہ دیا کرو۔ BA کر رہا تھا تو ایک والد گرامی کے دوست نے مجھ سے غزل لکھوا کے انہیں دکھا دی اور کہا کہ یہ سیالکوٹ کا لڑکا ہے اور شاعری کرتا ہے۔ انہوں نے شعر پڑھنے کے بعد کہا اچھا لکھتا ہے، اسے کہیں لکھتا رہے۔ رات کو گھر آئے تو پتہ چلا کہ یہ عقیل کے شعر ہیں، تو مجھے بلایا، دعوت دی، کچھ انعام سے نوازا، تو حوصلہ افزائی مل گئی۔ بس پھر ان کی شہادت کے بعد ایک خاص عرصہ بس انہی کے لیے ہی لکھتا رہا ہوں میں۔ پہلا جب ان کے بعد پہلا شعر لکھا وہ یہ تھا کہ انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت سی پڑ گئی، اٹھتے نہیں ہیں اب میرے پاؤں تیرے بغیر۔ بسم اللہ۔ انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت سی پڑ گئی، اٹھتے نہیں ہیں اب میرے پاؤں تیرے بغیر۔ ملتان ایک تقریب ہوئی، والد گرامی کے دوستوں نے انعقاد کیا، تو وہاں میں جو غزل پڑھی مجھے اس کے مطلب پہ بہت زیادہ داد اور تحسین دی گئی۔ مطلب تھا کہ مکان ابھی سے ہی گرانا تو نہیں تھا، ابھی سے ہی گرانا تو نہیں تھا، مکان اتنا پرانا تو نہیں تھا۔ ابھی سے ہی گرانا تو نہیں تھا، مکان اتنا پرانا تو نہیں تھا، عقیل اپنی طبیعت ہی بری تھی، بھلائی کا زمانہ تو نہیں تھا۔ بس دن گزرتے گئے اور وقت جو ہے وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 27 سال کے اس عرصے میں جی جناب اسائے مرگ تھامے زندگانی، جی میرے سانسوں کا ریوڑ۔ جی بالکل۔ تو 27 سال میں مجھے کوئی ایسا ایک بھی دن یاد نہیں ہے۔ قاسمی صاحب، جناب خالد بھائی، حضور کرامت بھائی، 27 سال میں مرشد 27 سال میں وقار بھائی، پورے 27 سال میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ممبر پہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں ہے
جب ان کا تذکرہ میرے سامنے نہ کیا گیا یا میرے کانوں میں ان کا نام سنائی نہ پڑا، جنہیں صدیاں یاد رکھتی ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ 27 سال ایک جنریشن ہے، اور آج کل جو وقت گزر رہا ہے وہ بہت جلدی بھول جانے والا زمانہ ہے، بہت جلدی بھلا دینے والا زمانہ ہے، لیکن کوئی ایسا نظام محبت انہوں نے وضع کیا ہوا تھا کہ ہر دل میں اس انداز سے انہوں نے اپنی محبت کو راسخ کیا کہ میرے خیال میں کوئی بھی ان کو فراموش نہ کر سکے گا۔ اور میں نے تو خیر کیا لکھنا اور میں نے کیا ان کے لیے کوئی بات کرنی، وہ بڑے لوگ تھے، وہ ہستیاں بھی عجب تھیں، وہ بستیاں بھی عجب کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے، اور اپنی ہی زندگی میں انہوں نے اتنے اشعار اپنے متعلق لکھے کہ جن میں انہوں نے بارہا اپنے متعلق فرما دیا تھا کہ خاص طور پہ شاید ہمیں مخاطب کر کے فرما رہے ہو کہ تم جتنے بھی نالائق ہو جاؤ تم کیا کر لو گے، لیکن میں پھر بھی یاد رکھا جاؤں گا۔ اور ان کا ایک شعر میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے بھی دہراتا ہوں، پتہ نہیں اس میں کیا کشش ہے اس شعر میں، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگر میں اپنی پوری زندگی کے مطالعے کو اور اسٹڈی کو جمع کروں تو یہ ایک واحد شعر ہے جو ہر وقت مجھے یاد آتا رہتا ہے اور میں اس کو دہراتا رہتا ہوں۔ یہ ان کے اعتماد کا میرے خیال میں حاصل ہے جو میں شعر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہم چھوٹی سی تقریب ان کے لیے کر کے بہت زیادہ کوئی اپنا کمال کو تیر نہیں مار رہے۔ میں پھر رضا عباس نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر وقت میں اتنے لوگوں کو جمع کر لیا، وہ بھی اس دور میں کہ جب آٹے دال سے فرصت نہیں ہے اور ادب کی طرف لوگ بہت کم دیکھتے ہیں اور ادب کے حلقوں میں لوگ بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ میں خود بہت بڑا فین ہوں جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کا، میں خود انہیں سننے کے لیے بے قرار ہوں، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔